बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा और हम बात करेंगे कल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की, जो 8 फरवरी के हवाले से एहतजाज या जलसा जो भी प्रोटेस्ट कॉल थी उसके हवाले से बात की गई। उससे पहले भी हमने इस पे हवाले से बातें की कि बीच में कुछ तलखियाँ और कुछ तफरीक नज़र आई। और कल के जलसे में भी कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे शेर अफजल मरवत ने हाथ खड़े की और लोगों ने उनका नाम लेना शुरू किया, तो उसके जवाब में बैरिस्टर जो सलमान अकरम राजा हैं उनकी तरफ से जो बात की गई उसको भी देखा जाए तो कुछ चीज़ें वाज़ेह होती जा रही हैं। लेकिन कल वो कहते हैं ना, मार्कतुल आरा जो 8 फरवरी का जिक्र किया जाता है 2024 के हवाले से, उस तनाजुर में धांधली का क्लेम और ख़ास तौर पे उस हवाले से ये प्रोटेस्ट था। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शौकत यूसुफजई साहब, सीनियर रहनुमाए तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वज़ीर भी हैं। खुशामदीद कहते हैं शौकत साहब। जी जी शौकत साहब, क्या आपको नजर आया कि जलसे में कुछ कदूवतें दूर हुई? क्योंकि पहले तो क्लेम था कि जो शेर अफजल मरवत हैं उन्होंने अपना जलसा जो था लकी मरवत में रखा था और उनका था मैं दिखाऊंगा, और कल वो आ गए स्टेज में, लेकिन कुछ थोड़ी सी बैड टेस्ट में कुछ चीज़ें इख्तलाफात नजर आए। जब सलमान अकरम राजा ने भी कुछ गुफ्तगू की कि हम तो बानी के लिए आए हैं, आपस की कोई बदतमीजी और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो क्या हुआ था कल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कल कोई ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा हो रहा है। मैं कल से देख रहा हूँ कि तारड़ और बहुत सारे जो PMLN के लोग हैं वो इसी बात पे, कोई कहता है 500 फिगर्स है, कोई कहता है जी तो बंदे ही नहीं निकले। अब देखें, अपने आंखों से पट्टी उतारे, ये देखें, सबसे बड़ी स्ट्रीट पावर रखने वाली तहरीक इंसाफ है और इस वक्त सबसे पॉपुलर जमात है पाकिस्तान की। जिस शहर में कहें उस शहर में आपके लिए रैली निकाल के भी दें और जुलूस निकाल के भी दें, जलसा करके भी दें। लेकिन बदकिस्मती है कि पंजाब में तो माशाल्लाह लगा हुआ है, वहां पे कोई जलसे जुलूस की इजाजत नहीं है, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी रिस्क है, वहाँ बहुत बड़ा खतरा है दहशत गर्दी का। जो बकौल हुकूमत वो कहती है जी दफा 144 इसलिए लगाया गया कि वहाँ जलसा और इसके लिए इजाजत नहीं दी जा सकती क्योंकि खतरा है। तो इसका मतलब है कि अमन अमान की सूरत पंजाब में बहुत ज्यादा अबतर है खैबर पख्तूनख्वा के मुकाबले में। पख्तूनख्वा में तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग जलसे भी करते हैं, जुलूस भी निकालते हैं, कोई इशू नहीं है। और दहशत गर्दी के वाकयात के बावजूद मैं कहता हूँ कि सियासी आज़ादी है। तो ये चीज देखें। बाकी ये कहना कि जी तफरीक थी, इख्तिलाफात थे, ये किस पार्टी में नहीं होते इख्तिलाफात? मतलब इस चीज को आप तस्लीम कर रहे हैं ना? होता है, आपने तस्लीम तो किया इस बात को? जी नहीं, मैं तस्लीम नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इख्तिलाफ राय तो हर पार्टी में होता है, लेकिन सारे एक स्टेज पर बैठे थे कल। मैं ये कह रहा हूँ जो कह रहे हैं ना कि देखिए इख्तिलाफात होते तो फिर हर बंदा अपने फिर ऐसे सलमान अकरम राजा को ये कहने की क्या जरूरत पड़ गई कि जी हम बानी के लिए बैठे हैं, कोई बदतमीजी की जरूरत नहीं है और यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए? तो कुछ हुआ था ना, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। नहीं, वो तो देखें कल बहुत ज्यादा रश था, जो स्टेज बनाया गया था उस पर जरूरत से बहुत ज्यादा लोग चढ़ गए ना। लीडर के लिए जगह थी बैठने की, पता ही नहीं चल रहा था कि लीडर कौन सा है, वर्कर कौन सा है। तो ये एक बदनज़मी थी स्टेज पे, उसकी वजह ये थी कि रश बहुत ज्यादा था और यही वजह थी। बाकी जो है ना, ये कहना कि जी लोग नहीं निकले, ये बड़ी अफसोस की बात है, इसलिए कि आजकल तो सोशल मीडिया भी है ना, इस टीवी और चैनल्स के अलावा सोशल मीडिया भी है, वो हर चीज दिखाता है। तो जितने स्ट्रेंथ है, बगैर इमरान खान के, बगैर लीडर के अगर इतने सारे लोग निकल सकते हैं तो कोई और पार्टी करके दिखाए ना। ठीक, अच्छा, तो पंजाब में तो बड़े अच्छे वो कर, लाहौर और पंजाब के हवाले से तो बात ये हो रही थी कि सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि इंटरनेशनल टीम्स आई हुई हैं और आपको मालूम है कि कोई भी दुश्मन इसका फायदा उठा लेता है, तो उस तनाजुर में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बात की गई थी। खैर, मैं आगे बढ़ूंगा। लाए अमल क्या है आगे का आप लोगों का? बानी की तरफ से क्या हिदायत हैं? आप समझते हैं कि कुछ मुशावरत, कुछ ठंडा गर्म माहौल रखने की बात की जा रही है कि एक फेज में एहतजाज होता रहे, एक फेज में मुज़ाकरात होते रहे? देखिए, आपने पंजाब का बड़ा अच्छा वो कर दिया कि जी बस चूंकि इंटरनेशनल टीमें आई थी इसलिए, ये वजह नहीं है। अगर ये ना भी आती ना तो तब भी उनका यही रवैया होना है, क्योंकि ये खौफजदा है आवाम से कि एक दफा आवाम निकल आएगी तो पता नहीं इनका मुआसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ये खौफजदा है क्योंकि इनको आवाम ने वोट नहीं दिया है। बाकी हमारे लाएअमल क्या होगा, डेफिनेटली इस पे कोर कमेटी बैठेगी। अब जो नई लीडरशिप आई है सूबाई, वो भी अपना लाएअमल बनाएगी और वफाक के अंदर भी। लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी ये कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो। रूल ऑफ लॉ नहीं है, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन अभी तक जारी है। आप देखें कि पंजाब के अंदर कितने लोग गिरफ्तार हुए, आज कल की बात मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह की फस्तायत जो है ना, वो तो नहीं चल सकती है। आप जो भी बहाने बनाए,
نہیں، لیکن لاہور سے اگر لوگ ایک پہنچے ملک تھے؟ جمہوریت آپ کے یہ نام، بتائیے، لاہور سے لوگ پہنچے تھے؟ اگر پہنچے تھے تو کتنے پہنچے تھے پنجاب سے؟ نہیں لاہور سے لوگ نہیں آئے تھے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں جو لاہور میں نکلے تھے ان کو نہیں چھوڑا ہے، ان کو گرفتار کر لیا ہے، ہم یہ میں کہہ رہا ہوں۔ وہاڑی سے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، بہت ساری جگہوں سے، کل جو سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا، ہم ہمارے بہت سارے جو امیدوار ہیں ایم پی اے شپ کے، ایم این اے شپ کے، وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں، ورکرز گرفتار ہوئے ہیں۔ تو یہ حکومت کر کیا رہی ہے؟ ہم مطلب یہ کہ یہ سمجھتی ہے کہ لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے جیلوں میں ڈال کر، تو وہ تو باہر نکل کے وکٹری کا نشان بناتے ہیں۔ ہم اس کا مطلب ہے کہ لوگ خوفزدہ نہیں ہے، خوف ختم ہو گیا، اب خوف صرف حکومت کے درمیان رہ گیا ہے۔ اچھا شوکت یوسف زئی صاحب، یہ بتائیے گا کہ بانی سے ملاقات کے لیے جو بکلا گئے تھے، ایک تو فیصل چودھری صاحب کے حوالے سے سنا تھا کہ شاید وہ گرفتار ہوئے یا کوئی بدنظمی ہوئی تھی وہاں پہ جیل میں، کوئی میسج آیا ہے؟ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ بتا دیں کہ آگے کے لیے کیا تیار رہنے کی بات کی گئی ہے، گو سلو کی پالیسی ہے، کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو اب جو ہماری جو مین لیڈرشپ ہے نا، وہ ایک دو دن میں ملاقات ہوگی خان صاحب کے ساتھ، ہم تو اس کے بعد ہی یہ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں کہ کیا لائے عمل ہو سکتا ہے فیوچر کا۔ ہم اب یہ ایسی چیزیں نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ ٹی وی پہ بتا دوں کہ ہم نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، بہت سارے پتے ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے خفیہ رکھنے ہوتے ہیں، اوکے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت ویسی پریشان ہے، ان کو پتہ ہے کہ نہیں آپ عمران خان بے کا شک جو ذہن ہے۔ خفیہ رکھیں شوکت بھائی، لیکن میں تھوڑا سا آپ سے وہ کہتے ہیں نا ٹپ آف دا آئس برگ جو ہوتی ہے، وہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ گوسلو ہے یا پھر اس میں کچھ چارج اپ کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ نہیں، گوسلوں کی تو بات ہی نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں مین چیز کیا ہے، مین چیز یہ کہ حکومت پریشان رہے گی، ہم کیونکہ جو ہم گرینڈ الائنس کی طرف بڑھ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہمارے کافی حد تک روابط ہو چکے ہیں، اسی طرح باسی صاحب کے ساتھ اور جو اچکزئی صاحب، ان سب کے ساتھ ہماری جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ بن رہی ہے، اور ایک دفعہ گرینڈ الائنس بن جائے اپوزیشن کا، پھر آپ دیکھیں اس حکومت کے لیے مشکلات کتنا ہی مشکلات مضبوط ہوگی، ہوگا، یہ کتنا نہیں۔ پائیدار ہوگا یہ گرینڈ لائنز؟ پہلے بھی مولانا صاحب آپ کے ساتھ تھے، پھر بعد میں ہم نے یہ سنا کامران مرتضیٰ نے کہا کہ ہم رینٹ ا کراؤڈ نہیں ہیں۔ نہیں ڈیفینیٹلی، جب دیکھیں ابھی تو جب بات چیت ہوتی ہے تو وہ اپنے مطالبات رکھتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، تحفظات رکھتے ہیں، ماضی میں دونوں پارٹیوں کے درمیان بہت بڑا خلیج رہا ہے، ہم اختلافات رہے ہیں، تو ایک دم اس طرح تو نہیں ہے نا خواہ مخواہ ایک دوسرے کے خلاف تحفظات ہوں گے، ہماری بھی ہیں ان کی بھی ہیں، وہ ہم ساری دور ہوں گی تو تب جا کے گرینڈ الائنس بنے گا، لیکن ایک وسیع تر مفاد کے لیے بہت لازمی ہے کہ یہ گرینڈ الائنس بنے۔ ملک جو ہے وہ بہت نیچے کی طرف جا رہا ہے، ہم بڑے دعوے حکومت کی طرف سے سن رہے ہیں کہ جی معیشت بہتر ہو گئی ہے، کہاں سے معیشت بہتر ہو گئی؟ آپ مجھے بتائیں، شہباز شریف پہلے بھی وزیر اعظم تھے، پھر نگران حکومت بنی، اس کے بعد پھر وزیر اعظم بنے، ہم تو یہ آئے تھے مہنگائی ختم کرنے کے لیے، نہیں مہنگائی تو نہیں، روز بروز ایک بڑھتی پوری جا رہی ہے۔ رپورٹ، جائزہ رپورٹ آئی ہے، پاکستان ریفارمز رپورٹ 2025 کا اجرا ہوا ہے مشل پاکستان کی طرف سے، اس کے اندر جو پوائنٹس دیے گئے ہیں، یہ 11 مہینوں کی، پہلی تو جو آتی تھی رپورٹس وہ تو 6 مہینے 4 مہینے کی ہوتی تھیں، یہ پورے 11 مہینوں کی رپورٹ ہے، اور اس کے اندر تو بڑی بہتری اور اشاریے بہترین نظر آ رہے ہیں، آپ کے فورن ریزرو میں اضافہ ہوا ہے، افراط زر میں کمی ہوئی ہے، تو یہ تمام چیزیں تو رپورٹ کے اندر شامل ہیں، یہ پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے۔ دیکھیں میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ اس وقت اگر آپ صرف ان کی حکومت کا میں دیکھ لیتا ہوں، اپریل 2022 سے لے کے 2024 تک، دسمبر 2024 تک انہوں نے 27,000 ارب کا قرضہ لیا، ہم اور صرف نومبر کے مہینے میں کوئی 4800 ارب کا قرضہ لیا ہے، 2800 ارب کا قرضہ صرف ایک مہینے میں، نومبر کے مہینے میں۔ اب یہ قرضے لے رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ابھی دوبارہ جو ہے نا وہ جو مشرق وسطیٰ کے 2 بینکوں سے $1 ارب کا قرضہ اور لے رہے ہیں، ہم تو یہ قرضے لے کے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معیشت بہتر ہو جائے گی؟ یہ تو بالکل وہ ہے نا، مصنوعی آکسیجن دی جا رہی ہے، ہم آپ کے ایکسپورٹ سے ہی آپ کا جو ہے نا معاملات درست ہو سکتے ہیں، جو آپ کے ریمیٹنسز آتے ہیں اس سے اخراجات میں معاملات واضح درست ہو کمی کی سکتے ہیں، گئی ہے اس رپورٹ کے لیکن اندر، اس کے اندر یہ بھی آیا کہ اخراجات نہیں نوکریاں۔ نہیں، میں دیکھیں رپورٹ کتنی حد تک ہے، مجھے نہیں کہ کتنی حد تک اتھینٹک ہے یہ، میں تو آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کہ ایک عام آدمی آج بھی رو رہا ہے کہ جی دال مہنگی ہے، چاول مہنگے ہیں، گھی مہنگا ہے، کون سی چیز سستی ہوئی ہے مجھے یہ بتائیں۔ یہ بات درست ہوگی کہ یہ اور مہنگائی نہیں ہو رہی ہے، تو اور مہنگائی نہیں ہے تو جو ہوئی ہے اس کا کیا کریں گے آپ؟ لیکن آپ نے عمران خان کی حکومت کیوں ختم کی؟ لیکن پنجاب یہ میں اس لیے ختم روٹی کی کی تھی جو کہ جی قیمت ہے مہنگائی ہے۔ اس کا تناظر آپ اگر اس کے تقابلی جائزہ لیں کے پی کے میں، وہاں پہ تو مہنگی ہے،
بات تو وہی ہے کہ اگر آپ اپنے صوبے میں کنٹرول کرنا شروع کر دیں، وہاں پہ ایک نمونہ پیش کر سکتے ہیں بنا کے، ایگزامپل سیٹ کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ یہ کچھ ایسی کیا؟ باتیں ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں جی، ادھر سستی ہے، ادھر سے ایک روٹی سے تو کام نہیں بنتا ہے نا. تیل میں کتنا فرق ہے، چاول میں کتنا فرق ہے، دالوں میں کتنا فرق ہے، وہ بتائے نا. ایک روٹی کا پکڑ لیا جی، بس ایک روٹی سستی ہو. ظاہر ہے گندم وہی ہوتی ہے نا پنجاب میں، پنجاب کی اپنی پیداوار ہے، یہ تو فری میں ہونا چاہیے تھا لوگوں کو. اس وقت جو صورتحال ہے وہاں پہ، لیکن وہ تو نہیں ہے. سارا فوکس لیپ ٹاپ کے اوپر ہے. اس وقت پنجاب کے، آپ جنوبی پنجاب میں جائیں، وہاں اسکول نہیں ہے. بچوں کے لیے تعلیم کی کوئی سہولت نہیں ہے. اگر اسکول ہے تو وہاں پہ پنکھے نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. یہ ساری مصنوعی چیزیں ہیں، یہ ٹک ٹاکرز کے لیے ہوتی ہیں. یہ جو سی ایم ہے ہماری ٹک ٹاکر، یہ صرف یہ جو لیپ ٹاپ وغیرہ تقسیم کر کے، اگر آپ نے کام دیکھنا ہے کے پی میں، یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کے پی کے جو گورنمنٹ ہے وہ انویسٹ نہیں کر رہی ہے میڈیا کے اوپر. ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ 10 روپے کا کام کرتے ہیں تو 1 روپے کا میڈیا کے اوپر بھی لگائیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، ہم تو پیسہ اپنی ترقی کے اوپر لگائیں گے. پنجاب کے اندر 3 روپے کا کام ہوتا ہے، 3.5 روپے کا میڈیا استعمال ہوتا ہے، ان کی پبلسٹی ہوتی ہے. تو اس طرح نہیں ہے. ہم دیکھیں 20 ارب روپے ہم نے 11 مہینے میں صحت کارڈ کے لیے دیا ہے. 20 ارب روپے اور 5 لاکھ سے زائد لوگ فری علاج کر چکے ہیں اب تک. تو یہ ہوتی ہے پرفارمنس. یہ کیا ہے، سارا دن لیپ ٹاپ تقسیم کرو. وہ لیپ ٹاپ جب بچے لے لیتے ہیں اس پہ عمران خان کی تصویر لگاتے ہیں، ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہیں، اس کی بھی سروے کرا لیں. صحیح. یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو ہم اس طرح اپنے اٹریکٹ کر لیں گے. اس طرح نوجوان اٹریکٹ نہیں ہوں گے. لیکن جو تفریق آپ دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر ایک نسل کی ہم بات کر رہے ہیں، بلکہ 3 نسلوں کا احاطہ اگر کریں جو کہ اس فیز سے گزری اور گزر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ جی ان ایکٹیویٹیز سے نوجوانوں کا رخ نہیں موڑا جا سکتا، لیکن کے پی کے میں سیاست کے علاوہ ایون پنجاب کی شکایتیں آتی ہیں پنجاب کی قیادت کی جانب سے بھی کہ کیا تحریک انصاف صرف کے پی کے میں ہے. تو اس میں آپ ایسی چیزیں بتائیں، جس طرح آپ نے ہیلتھ کارڈ کی بات کی، اس کو کنٹینیو کیا آپ نے، جو پہلے کی چیزیں تھیں. ایجوکیشن کی بات کی جائے، اس کے علاوہ آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے روزگار کے حوالے سے بات کی جائے، تو کوئی آپ لوگوں کی رپورٹ شائع ہوئی؟ آپ لوگوں نے تو ابھی تک کوئی رپورٹ بھی شائع نہیں کی کہ آپ لوگوں نے ابھی تک کیا کیا یا پچھلی حکومتوں میں کیا کچھ ہوا. دیکھیں میں آپ کو صرف 2 چیزیں بتاؤں. جب ہم نگران حکومت تھی تو نگران حکومت میں خیبر پختونخوا میں 3 مہینے کی تنخواہیں ادا نہیں کی گئی تھی. اس صوبے کا یہ حال تھا کہ 3 مہینے کی تنخواہیں وہ ادا نہیں کر پا رہے تھے. اور اس کے بعد جب ہماری حکومت آئی تو وہ 3 مہینے کی تنخواہ ہم نے ادا کر دی. اس کے علاوہ پینشن کے لیے لوگ یہاں پہ رلتے تھے. یہ جو نگران دور آیا، جتنا بھی عرصہ نگران کا گزرا، اس میں تو بالکل سسٹم ہی الٹ گیا تھا. وہ اس کے لیے 40 ارب روپے اس حکومت نے رکھے ہیں. اس کے باوجود کہ وفاق کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اس کے باوجود کہ وفاق کے ساتھ وفاق ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہا ہے، 40 ارب روپے پینشن کے لیے رکھے گئے ہیں. اس طرح جو قرضے لیے گئے تھے ہمارے، جو جب سے پاکستان بنا ہے ہمارے اوپر 750 ارب کا قرضہ ہے خیبر پختونخوا کے اوپر. اس 750 ارب میں سے 30 ارب ہم نے 11 مہینے میں ریٹرن بھی کر دی. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ اس وقت 2000 ارب روپے وفاق ہمارا مقروض ہے. پھر اس کے علاوہ این ایف سی ایوارڈ نہیں ہو رہا. فاٹا ہمارے ساتھ ضم ہو چکا ہے، 90 لاکھ آبادی ہمارے ساتھ آ چکی ہے. وہی ایکسپائر این ایف سی جو ہے وہ ابھی تک قائم ہے. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ این ایف سی ایوارڈ دے، نیا این ایف سی ایوارڈ دے، اس میں فاٹا کا جو حق بنتا ہے وہ ہمیں دے، اور جو ہمارے 2000 ارب روپے کا قرضہ وفاق کے ذمہ بن چکا ہے وہ ہمیں ادا کرے، تاکہ 750 ارب روپے اگر ہم ادا کر دیں گے تو یہ صوبہ جو ہے وہ مقروض نہیں ہوگا. الحمدللہ ہم سرپلس میں ابھی بھی جا رہے ہیں. یہ آپ کے علم میں ہوگا یا نہیں؟ پنجاب اس وقت سر، لیکن کوئی جامع مربوط رپورٹ، میں نے بات کی کہ کوئی جامع مربوط رپورٹ ہونی چاہیے تھی جو کہ آپ کی پرفارمنس کو بھی واضح کرتی. جس طرح میں نے ابھی کہا رپورٹ کی، پبلسٹی کے اوپر ہماری کمزوریاں ہیں جو پبلسٹی نہیں ہو رہی ہے اس گورنمنٹ کی. ورنہ ابھی جو سینئر سٹیزن کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں، اسی طرح جو فیملی کا سربراہ فوت ہو جاتا ہے اس کو 10 لاکھ روپے کا اعلان ہوا ہے کہ ہر فیملی میں جو اس کا سربراہ فوت ہوگا تو اس کو 10 لاکھ روپے ادا کیے، تاکہ وہ فیملی اپنے آپ کو شوکت بھائی یوٹیوبرز کے علاوہ اگر میڈیا کے اوپر فوکس کر لے تو میرے خیال سے یہ سوال آپ سے نہ پوچھے جا رہے ہوتے. اینی بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ آپ کا وقت دینے کا. اور ناظرین ہم بڑھیں گے اپنے اگلے حصے کی جانب. میں لیتا ہوں وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट। और इस वक्त बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2025 जिसका इजरा हुआ। ये एक बाकायदा रिपोर्ट है, मिशेल की जानिब से ये रिपोर्ट शाया की गई है हुकूमत की 11 माह की कारकर्दगी के हवाले से, उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से और उनकी गवर्नेंस के हवाले से उसका अहाता किया गया है। इसके अंदर रिफॉर्म्स रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ है, ये मिशेल पाकिस्तान ने बनाई है जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का कंट्री पार्टनर इदारा है, उसकी जारी करदा ये रिपोर्ट है। पाकिस्तान में अपनी नौयत की ये पहली रिपोर्ट है। हुकूमती इस्लाहाती एजेंडे की मुनज़्ज़म दस्तावेज़ इसको करार दिया जा रहा है। 120 महीनों से ज़ायद इस्लाहात का तफसीली तज्ज़िया, यानी 11 महीनों में 120 से ज़ायद इस्लाहात का तफसीली तज्ज़िया है। गवर्नेंस, इक्तिसादी पॉलिसी, कानूनी फ्रेमवर्क और इदारा जाती कारकर्दगी का अहाता किया गया। हुकूमत के हवाले से माशी अदम इस्तेकाम, अफरात ज़र, ज़र मुबादला ज़खायर और कर्ज़ों के दबाव पर हुकूमती इक़दाम की तफसील है। गवर्नर, एहतसाब और शफाफियत पर जामिया तज्ज़िया। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इस हवाले से हमने ज़हमत दी है CEO हैं मिशेल के, हमारे साथ आमिर जहांगीर साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं आमिर साहब। थैंक यू वेरी मच आसिम। एक बड़ी मुनफरिद रिपोर्ट है ये, क्योंकि हम पहले जो रिपोर्ट्स बन के आती रही, इक्तिसादी सर्वेज आते रहे, वो कुछ किसी और अंदाज में, कुछ चंद माह की, 6 माह की और इस तरह के 4 माह के हवाले से उनकी रिपोर्ट्स होती थी। ये रिपोर्ट बनाने के हवाले से मैं पूछना ये चाहूँगा कि इस पे जो सैंपल रेट है, जिस तरह आपने गर्दिशी कर्जों का इसमें थोड़ा सा जिक्र नहीं किया, उसको मैं थोड़ा सा देख रहा था, पढ़ रहा था, बाकी आपने एब्सोल्युटली हर सेक्टर को, हर चीज़ को इसमें इसका अहाता किया है। आप ये बताइएगा कि अफराते ज़र में कमी या महंगाई में कमी, क्योंकि हुकूमत का तो एक क्लेम यह आता है कि हमने महंगाई में कमी कर दी है, जबकि अवाम या फिर अपोजिशन जो है वो ये कहती है महंगाई तो जूं की तूं है। तो अफराते ज़र में कमी, इसको वाजे करने के लिए हमने बहुत सारे हुकूमती नुमाइंदों से भी बात की कि महंगाई होने की शरह में रुकावट हुई होगी, लेकिन महंगाई में कमी नहीं आई। तो आप इसको सैंपल रेट को कैसे देखेंगे आप? देखिए, अफराते ज़र मई 2023 में तकरीबन 38% था। नो डाउट, बिल्कुल, जो कि दिसंबर में तकरीबन 4.1% तक आ गया। दुरुस्त। अगर आप बहुत सारी चीजों का देखें तो इवन पेट्रोल की प्राइस जो है वो भी, अगर आप जनवरी 2024 की देखें और जनवरी 2025 में देखें तो बड़ा फर्क है दोनों में। तो उस लिहाज से तो अफराते ज़र में कभी आई है। बिल्कुल आई है, लेकिन इसके साथ साथ आपने पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बात की, तो उसमें ज़्यादा दारो मदार बैनुल अक़वामी मंडियों के हवाले से होता है, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट होता है उसके तनासुब से कभी उसके बरक्स थोड़ा सा हम देखते हैं कि बिल्कुल कमी की जाती है, कुछ थोड़ा बहुत कम, लेकिन बाज़ औक़ात तो इजाफा होता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसका भी कोई आप लोगों ने चेक एंड बैलेंस देखा इसमें कहीं? लेकिन ये रिपोर्ट जो है ना, ये बेसिकली डॉक्यूमेंट कर रही है जो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने किए हैं उसके ऊपर। सही। तो नंबर ऑफ रिफॉर्म्स कोई तकरीबन 11 महीने में 120 रिफॉर्म्स हैं। तो इसका मतलब है कि तकरीबन हर सेकंड नहीं तो थर्ड डे एक नए रिफॉर्म्स की तरफ गवर्नमेंट ने काम किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। जो इससे पहले गवर्नमेंट रही है उन्होंने भी काम किया होगा, पर उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया गया। तो ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हो रहा है कि गवर्नमेंट की जो रिफॉर्म्स का एजेंडा है उसको डॉक्यूमेंट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, इसको आप लोगों ने रिफॉर्म्स को आप लोगों ने डॉक्यूमेंट किया। अच्छा, अब कर्जों के हवाले से अगर बात की जाए, एक इतराज जिस तरह आता है कि जी कर्ज ले लेके इकॉनमी को बेहतर करने की बात की जा रही है, उसका तकाबली जायजा, सैंपल रेट, उसको भी हम देखते हैं। हम बात करते हैं आवाम की डिलीवरेंस के हवाले से, एंड रिजल्ट हम देखते हैं। तो आपकी ये जामिया रिपोर्ट जो है, इसमें जो इक़दामात हुकूमत ने की हैं अपनी मईशत को बेहतर बनाने के लिए, अपने खराजात में कमी को, उसको आपने मेंशन किया हुआ है। आप समझते हैं कि दिस इज़ इनफ, मतलब आप समझते हैं कि इसमें और मज़ीद चीज़ें बेहतर होंगी और इस्लाहात जो आगे हुकूमत की आ रही हैं उसमें कुछ फ़ायदा और नज़र आएगा? देखिए, इसमें एक जो बड़ी चीज़ है वो ये कि तकरीबन 1.5 लाख जो लोग इजाफी गवर्नमेंट में थे उनको जो है उनकी मुलाजमतों में कमी करके अखराजात को कम किया गया। सही। इसके अलावा जो वो है कि ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाए गए, 4.4 बिलियन से 11.73 बिलियन तक कर दिए गए। तिजारती खसारा 27.47 बिलियन से कम होकर 17.54 पे आ गया। तो इसके अलावा पेंशन रिफॉर्म जो किए हैं वो अगले 10 साल में तकरीबन 1.7 ट्रिलियन रुपीस की बचत देगा
खजाने को। इसमें आमिर साहब इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स यानी कि सरमाया कारी की भी बात की आपने, ठीक है, उसमें भी आप किस हद तक बेहतरी देख रहे हैं वो आपने मेंशन किया है, और 34 मुआहदे आपने लिखा है इसमें साइन हो चुके हैं। 34 मुआहदे सिर्फ सऊदी अरेबिया के साथ है, जिसका तकरीबन 2.8 मेरे ख्याल में 2.8 बिलियन के करीब बनते हैं। जी बिल्कुल, 2.8 बिलियन, जी बिल्कुल, बिलियन डॉलर, बिल्कुल ठीक है जी, बिलियन डॉलर, ठीक है। और उसके अलावा जो सरमायाकारी की उम्मीद थी, खासतौर पे सीपैक का भी हालिया चाइना का दौरा, ये रिपोर्ट से पहले जो थी, इस विजिट से पहले सदर पाकिस्तान के, ये उस वक्त थी। मुआहदे तो हो रहे हैं, आप बहुत सारे ममालिक के साथ और भी होते देखेंगे। तो आपका मतलब ये है ओवरऑल इस रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की जो पॉलिसीज थी उससे मईशत बहुत बेहतर होगी और स्टेबल होने की पोजीशन में आ गई है। एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ना, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आती हैं हमारे मुल्क में, वो अमूमन जनवरी से मई में अपने सर्वेस करती हैं, जिससे जो डेटा है वो डिस्टॉर्टेड डेटा सामने आता है। सही। इस रिपोर्ट में हमने पूरे 12 महीने का डेटा रखा है, तो आपको एग्जैक्टली पता है कि कौन सा रिफॉर्म किस तारीख को उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। दुरुस्त। डिजिटल तरक्की, आपने साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि डाटा विल बी द मोस्ट पावरफुल थिंग, जिसके पास डाटा होगा वो मुल्क सबसे पावरफुल होगा, ये आपको भी पता है। नेक्स्ट जो आगे आने वाले दिन है या चंद सालों में, ये चीज़ एक साइबर सिक्योरिटी की जंग और डाटा की जंग होती है। आप समझते हैं कि इसमें जो इक़दाम पाकिस्तान में किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, इसमें आपको बेहतरी और फ्यूचर के हवाले से, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के हवाले से आप देखते हैं इसको कि ये पॉलिसी ठीक है? जी, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे नेशनल फॉरेंसिक एंड साइबर क्राइम एजेंसी एस्टैब्लिश की गई है, इसके अलावा डिजिटल साइड पर साइबर सिक्योरिटी के लिए और बहुत सारे अवामिल किए गए हैं। इवन पेक्टा जो कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हुआ है, लेकिन समझने की जरूरत है कि इसकी जरूरत पड़ी क्यों है। ये बेसिकली आपके सिटीजन्स को सेफगार्ड करता है फॉरेन मैलिशियस या डिस इंफॉर्मेशन से। ट्रू। तो उसको उस सिटीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से देखा नहीं जाता सोसाइटी में, तो उसको क्रिटिसाइज ज्यादा किया जाता है। हालांकि उसके दुनिया भर में जितने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिस्क रिपोर्ट है वो कहती है कि सबसे बड़ा रिस्क जो है अगले 2 सालों में वो डिसइंफॉर्मेशन है। ट्रू। तो उसके लिए पाकिस्तान ने इस वक्त मेरे ख्याल में इस रीजन में सबसे पहल की है और सबसे ज्यादा एडवांस सिस्टम लगाने की कोशिश की है। लेकिन सिस्टम के साथ साथ आमिर साहब इसकी तरवीज के लिए, यानी इसकी तरक्की के लिए जो एजुकेशन साइड पे हम, क्योंकि ये एक इनफॉर्मल एजुकेशन पहले समझी जाती थी, अब तो बाकायदा इसको डिग्री का हिस्सा बना दिया गया है, इसके लिए हुकूमत को जो इकदाम कर रही है वो ठीक है? उसको आपने सैंपल रेट देखा या अभी मजीद करने की जरूरत है? आई थिंक काम तो हो रहा है, बट उसको जरा ज्यादा और किया जाए। जहाँ वीकनेस हमें नजर आई वो नजर इसी चीज में आई कि बहुत सारा काम साइलोज में हो रहा है, तो बहुत सारे इदारों को ये नहीं पता होता कि दूसरा इदारा क्या चीज कर रहा है। सही। तो इंटर डिपार्टमेंटल जो कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन है वो थोड़ी सी मेरे ख्याल में मजीद बेहतर की जा सकती है। ठीक है। अब इसमें समाजी और इंसानी हकूक की भी बात की जा रही है। इस वक्त ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट बना हुआ है और बहुत सारे लोग जो कि अपोजिशन साइड के हैं वो इस चीज़ के ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बाहर भी बहुत कुछ पाकिस्तान के हवाले से डिसइंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं। आप समझते हैं कि इसके लिए हमें एक मुनज़्ज़म तौर पर चीज़ के हक़ाइक़ से मरबूत करके इसके ऊपर एक रिपोर्ट बना के पेश करनी चाहिए? जी, मेरे ख्याल में जिस तरह से अब काम हुआ है, ये आवाज़ ऐप बनाई गई है, ह्यूमन राइट्स का कंप्लेंट पोर्टल, ये बहुत सारी चीजें हैं जिससे डेटा जनरेट होना शुरू होगा इन चीजों में, और डेटा जो है फिर वो खुद अपनी एक कहानी बयान करता है। तो उस लिहाज से, और नेशनल पॉलिसी भी अप्रूव हुई है खवातीन और बच्चों के खिलाफ तशद्दुद के खिलाफ। तो ये वो वामिल हैं जो देखे जा सकते हैं कि नई रेगुलेटरी बॉडीज भी क्रिएट की जा रही हैं, नए मैकेनिज्म्स भी क्रिएट किए जा रहे हैं और नए रेगुलेशंस भी साथ साथ बनाए जा रहे हैं। तो ये 11 महीने में इतना कुछ करना मेरे ख्याल में एक काफी मुश्किल तरीन काम था। मुश्किल भी काम था क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से भी बहुत सारे मसाइल थे
اور اس کے باوجود یہ تمام چیزیں مکمل ہوئی. بہت بہت شکریہ عامر جہانگیر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. CEO مشعل کے ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے یہ ایک رپورٹ پیش کی ہے, اور سروے رپورٹ ہے پاکستان ریفارمز رپورٹ 2025. اس حوالے سے ان سے گفتگو کی. ہم لیتے ہیں وقفہ, پروگرام کے اگلے حصے میں ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہیں گے آپ کا پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. بات کریں گے آئینی جنگ, ججز کے درمیان اختیارات کی بات کی جا رہی ہے, دائرہ کار کی بات کی جا رہی ہے. آئینی دائرہ کار یعنی کہ آئینی جو بینچز ہیں, اس کے علاوہ جو ججز ہیں وہ کیا ایک کیسز سن سکتے ہیں یا کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں یا کوئی حکم نامہ دے سکتے ہیں. اس حوالے سے 26ویں ترمیم کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے, اس کے چیلنج بھی کیا گیا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں ریگولر بینچ نہیں یہ سن سکتا ایسے کیسز, آئینی کیسز جو ہوتے ہیں, اور جسٹس محمد علی مظہر نے لکھا ہے کہ قوانین کے آئینی ہونے یا نہ ہونے کا جائزہ صرف آئینی بینچ لے سکتا ہے, کسی ریگولر بینچ کے پاس آئینی تشریح کا اختیار نہیں. آئینی بینچ نے درست طور پر 2 رکنی بینچ کے حکم نامے کو واپس لیا اور لینے کی بات کی. انہوں نے نوٹ میں لکھا کہ 26ویں ترمیم اس وقت آئین کا حصہ اور کھلی کتاب کی طرح ہے, اور ساتھ ساتھ ججز کے اعتراضات پوسٹنگ ٹرانسفر اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے جو خطوط لکھے جا رہے ہیں اس پہ بھی بات کی جائے گی. گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. میاں رؤف عطا صاحب ہیں ہمارے ساتھ, صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو عطا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عطا صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ایک آئینی ایک جسے کہہ سکتے ہیں ڈیبیٹ چھڑ گئی تھی عدالتوں میں, اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کی بات کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو جسٹس محمد علی مظہر نے اس پہ کمنٹس دیے ہیں, یہ انہوں نے کہا کہ جب 26ویں ترمیم آئین کا حصہ بن چکی ہے, گو کہ وہ چیلنج ہو چکی ہے, لیکن اس کے اندر سب کچھ واضح ہو چکا ہے, کیسے دیکھیں گے آپ اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مہربانی پروگرام میں مدعو کرنے کا. میں جسٹس مظہر علی صاحب نے بہت ہی اتھارٹیٹیو اور لیبوریٹیو قسم کا یہ جو نوٹ لکھا ہے 20 پیجز پر مشتمل ہے, اور اس میں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ انہوں نے اس چیز کا بالکل اظہار کیا ہے کہ آئینی بینچ کے ہوتے ہوئے کوئی بھی ریگولر بینچ جو ہے وہ کوئی بھی آئینی جوریڈکشن کو استعمال نہیں کر سکتا, ایکسرسائز نہیں کر سکتا. یہ آئینی بینچ کا ہی ڈومین ہے کہ وہ 184 185 سب آرٹیکل 3 اور ایڈوائزری جوریڈکشن کو ایکسرسائز کرے, یہ اس کی ڈومین میں فال کرتا ہے. تو ریگولر بینچ کا جو فیصلہ تھا جو 13 جنوری اور 16 جنوری کا تھا, وہ رائٹلی جو 28 جنوری کو آرڈر میں کانسٹیٹیوشنل بینچ نے اس کو وڈرا کیا ہے, وہ اس کو بھی بڑی جسٹیفائڈ کیا انہوں نے, اور بڑی ویل ریزن قسم کی انہوں نے یہ نوٹ لکھا ہے, اور جو اپریشیٹیبل ہے. جی. اور دوسرا یہ جو 26ویں آئینی ترمیم چیلنج ہوئی ہے, فل بینچ میں لگانے کی بات ہو رہی ہے, تو وہ تو آئینی بینچ میں لگنی چاہیے نا, فل بینچ کی کیا ضرورت ہے یہ بتائیں. جی فل کورٹ ابھی بن نہیں سکتی, کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ انٹرپریٹیشن آف دی کانسٹیٹیوشن ہے. یعنی وہ ترمیم کی جو 26 میں جو اس کے متعلقہ جو آرٹیکل ہے ان کو انہوں نے ختم کرنے کا چیلنج کیا اس کو, کہ اس کی یہ ماورا آئین ہے اس کو چیلنج کرنے کی بات کی ہے. یہ معاملہ جو ہے ٹوٹلی فال ود ان جوریڈکشن آف دی کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے. ابھی وہ اس کی کانسٹیٹیوشنل بینچ ہی کمپیٹنٹ ہے. کوئی اس کو الٹرا وائری اس کو ڈکلیئر کرتا ہے, الٹرا کانسٹیٹیوشن اس کو ڈکلیئر کرتا ہے, یا وہ ان پٹیشنوں کو خارج کرتا ہے. معاملہ ابھی سب جوڈیس ہے وہاں پر. دیکھتے ہیں ابھی کیا اس میں آرگومنٹس ہوں گے, پھر کیا فیصلہ آتا ہے. جب تک فیصلہ نہیں آتا یہ آئین کا حصہ ہے, یہ پوری فل فورس کے ساتھ اس پہ عمل درآمد ہوگا, اور وہ ہو رہا ہے آپ کے سامنے. جی. Who to decide ماورا آئین کوئی چیز ہو یا فیصلہ ہو یا کوئی قانون بنے, who to decide لائک جوڈیشلی کے حوالے سے اس وقت جو ایک کنفیوژن آ رہی ہے کہ ہر بندہ اپنی تشریحات پیش کر رہا ہے, اپنے ہی جسے کہتے ہیں ایکسپلینیشنز لے کر آ رہا ہے, چاہے وہ لوور کورٹ کے ججز ہیں یا سینئر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمیں 26ویں کے بعد 27ویں کی بھی ضرورت ہوگی ترمیم کی؟ کچھ چیزیں جو اس میں وضاحت نہیں ہیں. میرے خیال ابھی تک تو یہ آئینی جو 26 آئینی ترمیم کی روح کے مطابق عمل درآمد ہو رہا ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں آنے والے حالات میں اس کے ثمرات کیا ہوں گے, نقصانات کیا ہوں گے. فی الحال تو یہ جو رؤوف صاحب ثمرات تو سامنے نظر آ رہے ہیں, تو جس پہ سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تو یہی وہ آفٹر میتھ یا پھر وہ چیزیں ہیں جو کہ اس کے بعد فال آؤٹ ہو رہی ہیں اور ڈسکشن ہو رہی ہے ان کے اوپر. یہ دیکھیں, یہ ڈسکشن ایک محض ایک واویلا سا پیدا کیا جا رہا ہے خطوط کے ذریعے سے یا دیگر ذرائع کے ذریعے سے. کوئی بھی ایسا عمل جو ہے آئین سے ماورا ابھی تک نہیں کیا گیا. جتنی بھی ججز کی تعیناتیاں ہوئی ہیں وہ آئین کے اندر رہ کر کی گئی ہیں, آئین کے تابع رہ کر کی گئی ہیں. جو آئین میں ایک کانسٹیٹیوشنل جو پروسیس تھا اس کو فالو کیا گیا ہے.
تو اس میں کوئی میرے نظر میں تو ابھی تک ایسی چیز نہیں آئی جس میں کہ ماورا آئین کوئی قدم اٹھایا گیا ہو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، کوئی ایسا ابھی تک نہیں اٹھایا گیا۔ حلف برداری کے حوالے سے ایک ایشو بنایا گیا ہے کہ جو بھی پوسٹنگ ہو کر آئے گا اس کو نیا حلف اٹھانا پڑے گا، اور چلیں نئے جو اپوائنٹیز ہوں گے جج وہ تو اٹھائیں گے جن کا پیچھے بیک گراؤنڈ جوڈیشری کا نہیں ہے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سینئر جج دوسری ہائی کورٹ سے ادھر ٹرانسفر کیے گئے ان کے اوپر جو خط لکھا گیا ہے اس کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ دیکھیں وہ خط لکھنا ہر کوئی اپنے تحفظات کا اظہار کرتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میری سینیارٹی اس میں ڈسٹرب ہو رہی ہے، لیکن میں تو اس میں آرٹیکل 200 جو دستور پاکستان کا آرٹیکل ہے وہ بڑا کلیئر ہے، ڈیفائن ہے، اور یہ کلیئر بھی ہے، اور 1978 سے لے کے آج تک یہ انٹیکٹ ہے، آئین کا حصہ ہے باقاعدہ۔ تو یہ جو آرٹیکل 200 ہے یہ صدر پاکستان جی یہ اختیار چیف جسٹس صدر پاکستان کا ہے، اور اس پہ بالکل ٹرانسفر پوسٹنگ کی بھی بات آتی ہے اور اس کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے۔ اس پہ میں مزید چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس کا اینڈ کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ تو تفریق نظر آ گئی ججز میں، سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو۔ میں تھوڑا کمپلیٹ کر لوں۔ سینیارٹی کے حوالے سے جب کوئی جج جو ہے وہ اپنے آفس کا اوتھ لیتا ہے تو اس کو اس کی سینیارٹی کا تعین ہو جاتا ہے، اس کی سینیارٹی رن کرتی ہے فرام دی ڈیٹ آف ایلیویشن۔ اس کے جو سروس رائٹس اس کو جو دستیاب ہو جاتے ہیں اپوائنٹمنٹ کے بعد، جب وہ ٹرانسفر کرتا ہے یہ سروس رائٹ سارے کیری کرتا ہے ساتھ اپنے۔ میری مراد کہ وہ سینیارٹی بھی کیری کرے گا، جو پریولیجز ہیں یا الاؤنسز ہیں یا پرکس ہیں وہ سارے وہ کیری کرے گا وہاں پہ۔ ان میں انٹرسی سینیارٹی جو ہے وہ اس کی ڈسٹرب وہاں پر نہیں ہوگی، جب وہ جس جگہ پر اس کی ٹرانسفر ہوئی ہے وہ اس کی سینیارٹی کو کیری کرے گا، چینج نہیں ہوگی، وہ الٹر نہیں ہو سکتی اس میں کسی بھی صورت میں، وہ اپنی رائٹ پوزیشن میں ہی رہے گا جا کے وہاں پہ بھی۔ بالکل صحیح۔ اور دوسرا یہ جو خطوط کا سلسلہ ہے اس کا میں نے کہا کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا، اس سے تو باقاعدہ طور پر ہم دیکھ رہے ہیں عدالتی جو نظام ہے اس کے اوپر سے لوگوں کا جو ایک اعتماد ہے اس کو ٹھیس پہنچانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ تو دیکھیے کوئی بھی ایسی چیز جو آئین سے ماورا نہیں ہو رہی تو خطوط کا جو ہے وہ خطوط کوئی آئین بیس آن کوئی ایسے سالڈ ریزن نہیں ہے یا بیس بائی کوئی لا نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن یا کی خلاف ورزی کا اس میں اظہار نہیں کیا، وہ صرف ان کو یہ اظہار کر رہے ہیں کہ یہ سینیارٹی جو رکھی ہے اس سے ہماری سینیارٹی ڈسٹرب ہو رہی ہے، یا اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے کہ جو چیف جسٹس جو ابھی آنے والے وقت میں جو چیف جسٹس آئیں گے کوئی اس میں شاید خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ابھی جب یہ ان کی 3 نام جائیں گے تو اس میں یقیناً جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس میں باقاعدہ ڈیلیبریٹ کرے گا، پھر اس میں بیسٹ آف دی بیسٹ جج کو چیف جسٹس کے لیے یقیناً نامینیشن اس کی فاروق اختر صاحب کو ایلیویٹ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں، یہ کنفرم ہو گئی ہے بات؟ دیکھیے یہ تو بھی پتہ چلے گا نا، جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا پھر 3 کا پینل جائے گا، پھر وہ ان کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کرے گا، ان کے ایکسپیرینس کو دیکھے گا، ان کے لیگل ایکیومنٹ کو دیکھے گا، ان کی انٹیگریٹی کو دیکھے گا، انہوں نے جو جوڈیشل سروس میں ایز جج آف دی ہائی کورٹ انہوں نے جو پرفارمنس دی ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ امید ہے کہ میرٹ بیس پہ جو تعیناتی ہوں گی، اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی کہ میرٹ بیس تعیناتی عمل میں لائی جائیں۔ اور اس کے حوالے سے آپ میرٹ بیس کی بات کرتے ہیں تو میرٹ تو پھر وہ ثوابدید ہے کمیٹی کی جو کہ اس کو سلیکٹ کریں گے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے۔ آئین میں اس کا طریقہ وضع کیا گیا نا، آئین کے اندر رہتے ہی انہیں کمیٹی نے بھی پرفارم کرنا ہے، آئین سے ہمارا وہ بھی کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ 3 کا پینل جائے گا، 3 میں سے کسی ایک کا چناؤ ہوگا، وہ بیسٹ آف دی بیسٹ امید ہے کہ اس میں سے جو ہوگا اس کی تعیناتی ہوگی اور اس کے ہم سپورٹ کریں گے اس کو۔ اور اسی پروسیجر کو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے بھی فالو کیا جائے گا؟ جی چیف جسٹس کے لیے بھی اسی طرح 5 چیف جسٹس کے لیے 3 کا نام جائے گا، پھر ان تینوں کو دیکھیں گے کہ کون ان میں سے جو ان کو دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا پرفارمنس رہی ہے، اور کون سا ان میں سے تینوں میں سے کون ہے جو اس کی لیگل ایکیومن اور اس کی جو ایکسپیرینس ہے اور اس کا جو پرفارمنس ہے بڑی ایگزیمپلری رہی ہے، تو یقیناً پھر اسی کی تعیناتی عمل میں لائی جائے گی۔ اوکے، تو مطلب آپ گروپنگ کو تسلیم کرتے ہیں جو ججز کے درمیان ہوئی ہوئی ہے، اور یہ میرے خیال سے پچھلے گروپنگ دیکھیں، یہ گروپنگ وہ اس لیول کی نہیں ہے کہ ان کے اندر نعوذ باللہ کوئی بہت سارے دشمنی پیدا ہوگی، ایک وہ اپنا تحفظات کا اظہار کر رہے وہاں پر۔ ٹھیک ہو گیا، بہت بہت شکریہ میاں رؤف فتح صاحب، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اللہ نے کے پان۔